بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں نماز سے متعلق مسائل کا بیان چل رہا تھا، اور یہ بات سامنے آئی کہ نماز کے فرائض میں تلاوت یعنی قرآن کی قرأت بھی شامل ہے۔ قرأت نماز میں کرنا یہ فرض ہے۔ تکبیر تحریمہ، قیام، قرأت، رکوع، 2 سجدے اور قاعدہ اخیرہ۔ تو قرأت نماز کے اندر فرض ہے۔ اب کتنی مقدار میں فرض ہے، کتنی رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ ہے، کتنی رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی ہے، قرأت بھی ہے، یہ تو ایک مستقل بات ہے۔ لیکن یہ بات بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ہم سب کو سمجھنی چاہیے اور معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن کریم کی اس قدر قرأت کرنا، اس کو سیکھنا کہ جس سے ہماری نماز درست ہو جائے، یہ ہم سب پر فرض اور لازم ہے۔ اور بعض دفعہ یہ کمزوری چونکہ رہ جاتی ہے، اس لیے انسان ہمت کرے، محنت کرے، اور جو حروف ہے ان کی صحیح ادائیگی کو سیکھنے کی اور ادا کرنے کی بھی فکر کرے، اس لیے کہ جب قرأت درست ہوگی تو نماز کی ہر رکعت درست ہوگی، نماز درست ہو جائے گی۔ تو اس سے متعلق انشاءاللہ کچھ مختصر چند ضروری مسائل۔ پہلا مسئلہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ کو صحیح طریقے سے پڑھنا یہ لازم ہے کہ ہر نماز پڑھنے والا حرف کو ٹھیک طریقے سے ادا کرے، اور ہر حرف کی ادائیگی کا جو فرق ہے اس کو پیش نظر رکھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ الف سے لے کر یا تک 29 حروف تہجی ہے۔ اب ان حروف ہجا میں اب جو تجوید والے حضرات ہوتے ہیں، جو قرآن پاک کی تجوید کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھئی ہر حرف کا ایک مخرج ہے اور ہر حرف کے پڑھنے کی صفات ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، صفات کہتے ہیں ادائیگی کے طریقے کو۔ اب جیسے آپ کسی قاری صاحب سے پوچھیں کہ بھئی 29 حروف میں سے ہا یہ کہاں سے نکلے گا، تو وہ آپ سے کہے گا کہ بھئی اس ہا کا مخرج جو ہے یہ ہمارا حلق ہے، حلق ہے نا، یہ ہا کے نکلنے کی جگہ، جو حرف جس جگہ سے نکلتا ہے وہ اس حرف کا کیا کہلاتا ہے؟ مخرج۔ کیا کہلاتا ہے؟ مخرج۔ یہ تو ایک چیز ہو گئی۔ دوسری بات پھر یہ ہوتی ہے کہ اب اس حرف کو خوبصورت طریقے سے ادا کرنا، مجہول نہیں، اس لیے کہ ہا دونوں ایک جیسے لگتے ہیں نا، ہا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب دونوں کا مخرج الگ ہے، نکلنے کی جگہ الگ ہے، تو دونوں کی ادائیگی کے انداز میں بھی فرق ہوگا۔ جیسے کہ بھئی آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام حامد ہے، حامد ہے۔ اچھا بچے سے پوچھا جائے یہ سامنے کون سا جانور کھڑا ہے؟ اس نے کہا جی یہ ہاتھی ہے۔ تو اب بتائیں حامد کس سے شروع ہوگا؟ جی ہا، اور ہاتھی ہا سے، فرق ہے۔ تو بعض دفعہ ہم یہ کمزوری اپنے اندر چھوڑ دیتے ہیں، ان مخارج کا حروف کی ادائیگی میں فرق نہیں کرتے۔ ہا اور ہا ایک جیسا ہے تو بس چل رہے ہیں تو چلانے دے اس کو، یا ذال ہے، زا ہے، ضوا ہے، ضاد ہے، اب دیکھیں قریب ایک جیسے لگتے ہیں، تو ذال کی جگہ زا پڑھ دیا، یا زا کی جگہ ضاد پڑھ دیا، یا ضاد کی جگہ ضوا پڑھ لی۔
تو یہ فرق بھی انسان اس کو سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کرے گا. اسی طریقے سے سین ہے، ثا ہے، صاد ہے. تو یہ چند مثالیں ہیں. تو پہلی اور بنیادی بات اور مسئلہ تو یہ ہے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، وہ قرآن پاک کی قرأت کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی اور اس کو سیکھنے کی پوری کوشش کرنے کا مکلف ہے، کرے گا. ایک بات. دوسری اہم بات، اب اگر مثال کے طور پہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، یا بعض دفعہ جیسے ہوتا ہے کہ بھئی زبان موٹی ہے یا توتلی ہے یا اس میں مشکل ہے، کسی حرف کی ادائیگی باوجود کوشش کے، یہ اہم مسئلہ ہے دوستو، کام دے گا. کسی حرف کی ادائیگی باوجود کوشش اور محنت کے وہ صحیح نہیں ہو پا رہے. آپ کسی ساتھی کے ساتھ جڑ گئے، بیٹھ گئے، اس نے آپ سے کہا کہ ثا یہاں سے نکالیں، سین یہاں سے نکالیں، اور 1 دن گزرا، 4 دن گزرے، 7 دن گزرے، لیکن اس نے کہا کہ آپ کے ثا اور سین میں فرق ہی نہیں ہو رہا، آپ تو ایک جیسا پڑھ رہے ہیں ان دونوں کو. لیکن یہ بندہ کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، فکر کر رہا ہے، سیکھنے کی میں لگا ہوا ہے. یہ قرآن کریم کو اگر نماز میں قرأت جو کرتا ہے، قرآن کی جو تلاوت نماز میں کرتا ہے، تو اگر ان حروف کی ادائیگی میں کمزوری رہ جاتی ہے، لیکن چونکہ ایک کوشش کرتا ہے، تو اس کی نماز تو ادا ہو جائے گی اور یہ نماز پڑھے گا. لیکن ایک بندہ کوشش ہی نہیں کر رہا، فکر ہی نہیں کر رہا، احساس ہی نہیں کر رہا، بلکہ مجہول اور مبہم تلاوت اس انداز سے کر رہا ہے، یہ سخت گناہ گار ہو. اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو قرآن کریم کو صحیح الفاظ کے ساتھ سیکھنے کی کم سے کم ہمارے پاس اگر 20 نہیں تو آخر کی 10 صورتیں ہوں، 10 نہیں تو 5 صورتیں ہوں، 5 بھی نہیں تو کم از کم سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورۃ الناس، اتنی یہ 3 صورتیں تو ہم محنت کر کے صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھ لیں کہ بھئی اس کو اپنے سنتوں میں، نوافل میں اور دن بھر کے جو معمولات ہیں اس میں صحیح ترتیب کے ساتھ پڑھ سکیں. کوشش انسان کرتا رہے. بات سمجھ میں آ گئی دوست؟ تو یہ بہرحال ایک فکر اور محنت اور ہمت چاہتی ہے. نہ اس میں انسان کو مایوس ہونا چاہیے، اور نہ اس میں یہ بھی ہے کہ نہ سکھانے والے کو، سامنے والے کو پریشان کرنا چاہیے کہ بھئی آپ نے تو ہاں اور ہاں میں نہیں کیا، اب یہ کیا بنے گا جی. بعض ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ جو بس اپنے لیے، جس کو کہتے ہیں نا ایک کھیل سا بنا چکے ہوتے ہیں، کسی سے کلمہ سنتے ہیں، کسی سے ترجمہ پوچھتے ہیں، کسی سے کیا پوچھتے ہیں، اچھا ہے اور ہے میں بس گیا، ایمان گیا. تو بھائی اس دین کی طرف لانا ہے یا نکالنا ہے؟ یہ ایک عجب تماشا ہے. تو کوشش فکر انسان کرے، مایوس نہیں کرے کسی کو. اور بڑی عمر میں پھر انسان جب ہمت کر کے سیکھتا ہے، تکلیف اور مشقت زیادہ ہوتی ہے نا، تو کیا فرمائے اس کو کتنا اجر ملے گا؟ دگنا اجر. اس کو اس مشقت کی وجہ سے دگنا اجر ملے گا. لیکن انسان ہمت تو کرے گا، وقت تو نکالے گا اس کے لیے. اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ فرمایا کہ اگر کسی نے نماز کی پہلی رکعت میں ایک سورت پڑھ لی، تو اگلی رکعت میں اس کو وہی سورت پڑھنی چاہیے یا اگلی سورت پڑھنی؟ اگلی سورت پڑھنی. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا، اب نہ ہونے کی وجہ یا تو یہ تھی کہ اس کو ایک ہی سورت صحیح تلفظ کے ساتھ یاد ہے، جیسے ہمارے ہاں بہت سارے حضرات مستورات، ان کو سورہ اخلاص صحیح یاد ہوتی، وہی سورت یاد ہو، تو پہلی رکعت میں بھی سورہ اخلاص پڑھی، پھر دوسری میں بھی سورہ اخلاص پڑھ لی، تو نماز ہو جائے گی. کم ہمتی کی بات ہے لیکن نماز ہو جائے گی. یا یہ کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھی اور اگلی رکعت میں جب کھڑے ہوئے تو ذہن میں یہی تھا کہ سورۃ النصر پڑھیں گے یا سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور دماغ ادھر ادھر ہو گیا.
دوسری رکعت میں پھر سورہ کافرون پڑھ لی، یعنی ایک ہی سورت کا تکرار 2 رکعتوں میں ہو گیا، یا سنتوں کی 4 رکعتوں میں ہو گیا ایک ہی سورت کا تکرار، تو یاد رکھیں نماز پھر بھی ہو جائے گی، نماز کے ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسا جان بوجھ کے کرنا یا اس کی عادت بنا لینا، اس سے نماز میں کراہیت آ جاتی۔ بات سمجھ گئے؟ تو اس کا بہرحال خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر صورتیں جس ترتیب کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، تو نماز میں انسان اسی ترتیب کا لحاظ رکھنے کی کوشش کرے، یہ نہ کرے کہ ایک صورت پڑھ لی پھر اگلی رکعت میں اس کے بعد والی صورت پڑھے، اس کے بجائے یہ ریورس پیچھے آ گیا۔ اب مثال کے طور پہ پہلی رکعت میں اس نے سورۃ الفیل پڑھ لی، فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو اس کے بعد کون سی صورت ہے؟ سورہ قریش، لإیلاف قریش ہے، لیکن اس نے کہا یہ سب اللہ کا کلام ہے تو سب ہی ہے، تو پہلے سورہ فیل پڑھ لی، دوسری رکعت میں سورۃ القدر پڑھ لی، پیچھے آ گیا، ترتیب کو توڑ دیا۔ حدیث پاک میں بھی اس کی ممانعت آتی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ غلطی سے ہو گیا یا اشتباہ کی وجہ سے ہو گیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر ترتیب کو توڑنا یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ انسان ترتیب کا خیال رکھے۔ پھر ترتیب میں یہ ہے کہ جو صورت پڑھ لی اس کے بعد یا تو اسی کے متصلاً دوسری صورت پڑھے، یا اگر آپ نے گیپ دینا ہے، وقفہ دینا ہے، تو کم سے کم کتنی صورتوں کا؟ 2 صورتوں کا۔ اب جیسے اگر کسی نے سورہ فیل پڑھ لی اور اگلی رکعت میں سورہ قریش نہیں پڑھنا چاہتا، تو سورہ قریش کے بعد کیا ہے؟ سورہ ماعون ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین، تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی چھوڑ دے، 2 صورتوں کا گیپ دے، اور اس کے بعد ہے سورہ کوثر، تو چاہیے کہ پھر سورہ کوثر پڑھ لے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یا تو ترتیب کے ساتھ چلے، اتصال کرتا رہے کہ سورہ فیل پڑھی تو سورہ قریش پڑھ لے، سورہ ماعون پڑھی تو سورہ کوثر پڑھ لے، سورہ کافرون پڑھی تو سورۃ النصر پڑھ لے۔ لیکن اگر یہ اگلی رکعت میں وقفہ دینا چاہتا ہے، اس کا دل چاہ رہا ہے، تو پھر 2 صورتوں کو بیچ میں چھوڑ دے، اور جو تیسری صورت آئے گی یہ یا اس کے بعد والی صورت وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ لیکن اگر کسی نے اس بات کا لحاظ نہیں کیا اور ایک صورت کا گیپ دے کے پڑھ لی تو نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ تو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اہم یہ کہ اگر نماز میں ایک صورت شروع کر دی پڑھنا، اور شروع کرنے کے بعد پھر یاد آیا کہ اوہ میں تو سوچا تھا کہ میں تو پہلی رکعت میں سورہ واقعہ پڑھوں گا، یہ تو میں نے سورہ والشمس وضحاہا شروع کر دی، اب ایک سورت شروع کر چکا ہے، 4-5 آیتیں پڑھ بھی چکا ہے، لیکن اپنی پرانی سوچ یاد آئی تو وہاں سے ڈائریکٹ شفٹ ہو کے سورہ واقعہ میں چلا گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کو کہتے ہیں بلا ضرورت ایک صورت سے دوسری صورت میں منتقل ہونا، یہ منع ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، بلا ضرورت منتقل نہ ہو، چاہے میں گھر سے یا پہلے سے کچھ بھی سوچ کے آیا ہوں، جب ایک صورت کی تلاوت شروع ہو گئی تو اب اس کو پورا کر لیں، ترتیب کے ساتھ چلیں۔ ہاں اگر کوئی ضرورت کا مسئلہ ہے، ضرورت کی مثال کیا ہے؟ ایک صورت شروع کر دی، مثال کے طور پہ اس نے کہا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، یہ کتنی آیتیں ہو گئی؟ 2 ہو گئی نا، 2 آیت، تو کم سے کم کتنی آیتیں ہونی چاہیے؟ 3۔ اب تیسری آیت بھول گیا، آگے کی صورت ذہن سے نکل گئی، اب بار بار دوہرا رہا ہے، لیکن واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی اب آگے نہیں آ رہا ذہن میں، تو بہت زیادہ دہرائی نہ کرے، فوراً اگلی اس صورت میں منتقل ہو جائے جو اس کو صحیح طریقے سے یاد ہے۔ بات سمجھ؟ یہ ضرورت کی وجہ سے منتقل ہونا ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں، لیکن بلا ضرورت اگر اس کو لگے کہ یار سورہ رحمانہ کی طرف چلے جاتے ہیں، اب سورہ واقعہ کی طرف چلے جاتے ہیں،
تو یہ دوران رکعت ایسا کرنا مناسب قطعی طور پہ نہیں ہے، اس سے نماز میں کراہیت آ جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو خدا نخواستہ بالکل نماز یاد ہی نہیں، اور عام طور پہ یہ صورت زیادہ کب پیش آتی ہے کہ اگر کوئی نو مسلم ہے، اب کسی نے نیا نیا کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوا، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، یہ مسئلہ بھی کام کا مسئلہ ہے، فائدہ دینے والا، تو اب اس کو نماز سکھانے میں، یا ہمارا کوئی مسلمان بھائی ہے لیکن غفلت کی وجہ سے اس نے نماز یاد ہی نہیں کی ہے، وقت گزر گیا، اب بڑی عمر میں جانے کے بعد احساس ہوا لیکن اب نماز یاد نہیں ہو رہی، تو یہ آدمی اگر پوری نماز میں سورہ فاتحہ نہیں آ رہی، سورہ اخلاص بھی نہیں آ رہی، کچھ بھی نہیں آ رہا، نہ ثنا سبحانک اللہم آ رہی ہے، نہ التحیات آ رہی ہے، تو یہ جب اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کو کہا گیا کہ بھئی جب تک آپ کو کچھ یاد نہیں ہوتا آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر استغفر، جو بھی یہ جو مسنون کلمات ہیں، آپ پوری نماز میں ان کلمات کو دہراتے رہے، اعادہ اس کا کرتے رہے، تو جب تک یہ سیکھ نہیں پاتا، اس کو فقہا نے لکھا کہ یہ اطمینان نہ دلایا جائے کہ بس آپ اپنی نماز ہمیشہ اسی طرح پڑھتے رہو، ورنہ تو وہ وہیں پہ جام ہو جائے گا، وہ سیکھنے کی فکر ہی نہیں کرے گا۔ اس کو کہا جائے کہ آپ آہستہ آہستہ سیکھیں گے، لیکن جب تک نہیں سیکھا، جب تک کچھ یاد نہیں ہو رہا، آپ ہر رکن میں یہ تسبیحات آپ پڑھتے رہیں، لہذا وہ سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، اللہ اکبر پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھے، جو بھی سہولت سے وہ کلمات ادا کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ عربی کے ہو اور مسنون کلمات ہو، یعنی کہ وہ اپنی زبان میں دعائیں شروع کر دے، نماز ہی چلی جائے گی۔ تو جب تک کچھ نہیں سیکھا ان کلمات کے ساتھ نماز پڑھے، سلام پھیرے، نماز پڑھے، سلام پھیرے، اور باقی اس کی فکر کی جائے کہ اس کو آہستہ آہستہ نماز کر کے سکھائی جائے تاکہ یہ نماز اس کی درست ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مقصد یہ کہ بہت بڑی کمزوری ہمارے ماحول میں اس وقت پیدا ہو گئی، اور نمازوں کے سیکھنے میں بھی، پھر اس کو صحیح ترتیب پر ادا کرنے میں بھی، اور اللہ پاک کرے کہ ہر مسجد میں ایسے حلقے ہوں، فکر مند احباب ہو اور ساتھی ہوں کہ جو اس بات کا احساس کریں کہ بھئی ہمارے مسجد کے ہر ساتھی کی نماز درست ہو جائے، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، ہاں بھئی یہ فکر ہو جائے کہ بھئی ہم سب کی نماز درست ہو جائے، اور اس کے سیکھنے کے لیے ہم ہر نماز کے بعد چلیں، بھئی 10 منٹ کا وقت تو دے سکتے ہیں، 10 منٹ میں ایک ایک آیت بھی کا بھی مذاکرہ ہو جائے اور ایک ایک تسبیح کا مذاکرہ ہو جائے۔ یقین کریں کتنے احباب علماء نے اس کی محنت کی اور ایک ماحول بنا۔ ہمارے تبلیغ کی محنت میں نماز سکھاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ ابجد بھی نہیں آتا، لیکن ہمت کر لیتے ہیں اور ساتھی ان کی فکر کر لیتے ہیں، وہ سیکھ لیتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے علماء سے جڑ گئے، مسجد میں کسی سے درخواست کر دی، اس لیے کہ بھئی ضرورت میری ہے، تو میں اپنے لیے کوئی ایسا ساتھی ڈھونڈوں جو مجھے 15-20 منٹ دے دے اور اس کے ساتھ بیٹھ جائے، اس کے ساتھ نماز سیکھ لی، آخر کی صورتیں سیکھ لی، اور صحیح تلفظ کی تھوڑی سی فکر کر لیں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔